آج قرآن کریم کے تفسیر کا 170 نمبر آیت ہے اور رکو نمبر 4 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 170 نمبر آیت سے وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کافروں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو کسی چیز کو آواز دیتا ہے لیکن وہ سن نہیں سکتی الا دعاء و نداء، مگر وہ پکارتا ہے اور چیختا ہے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کی مثال بیان کی کہ کافر جس طرح دنیا کے اندر ہے اور جو کافر ہدایت یافتہ یا ہدایت پاتے نہیں ہیں یا وہ حق بات کو جانتے ہیں پھر بھی مانتے نہیں۔ اللہ کے رسول سرور کونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کافروں کو پتا تھا کہ یہ نبی سچا ہے، یہ نبی برحق ہے، یہ نبی صحیح ہے، اس کا دین بھی صحیح ہے، لیکن پھر بھی وہ نبی محمد رسول اللہ کو، اسلام کو، اللہ کو نہیں مانتے، صرف اس وجہ سے کہ جیسے ہی نبی کو آخری نبی مانے گا، اللہ کو ایک مانے گا، وہ جو سردار بنے بیٹھے ہوئے تھے ابو جہل بھی، عتبہ بھی، شیبہ بھی، ان کی سرداری ختم ہو جاتی ہے۔ ارے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی مانتے، مسلمانوں کے سردار کون ہوتے ہیں؟ نبی ہوتے ہیں۔ امت کے سردار کون ہوتے ہیں؟ نبی ہوتے ہیں۔ تو جیسے ہی لوگ ایمان لاتے گئے اللہ کے رسول بھی سردار بنتے گئے اور لوگ بناتے بھی گئے، کیونکہ نبی جس امت کے اندر ہوتے ہیں اس امت کے امام اور اس امت کے سردار بھی نبی ہی ہوتے ہیں، کوئی دوسرا شخص نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے کافروں کو پتا تھا کہ ہمارا جو دین ہے، ہم جو 363 خدا کو مانتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ نبی کو نہیں مانتے۔ اللہ نے کیا مثال دیا، آگے فرماتے ہیں صم بکم عمی فهم لا یعقلون، یہ کافر گنگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، فهم لا یعقلون، بس اس کے دماغ کے اندر عقل نہیں ہے، وہ سمجھتے نہیں ہیں، وہ حق کو تو سمجھتے ہیں لیکن وہ ایک اپنے گھمنڈ اور اپنے حکومت کو چھوڑنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا، حالانکہ کافر تو دیکھ سکتا ہے کہ نہیں دیکھ سکتا ہے، وہ دیکھ بھی سکتا ہے، سن بھی سکتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے کہا کہ صم بکم عمی فهم لا یعقلون، وہ سن بھی نہیں سکتے، وہ دیکھ بھی نہیں سکتے، وہ بہرے ہیں، وہ گنگے ہیں۔ اسی لیے کہا کہ وہ ہدایت کو جانتے ہیں پھر بھی وہ دیکھ نہیں سکتے، وہ ہدایت کو سن سکتے ہیں لیکن پھر بھی وہ سنتے نہیں ہیں، اسی لیے اللہ نے کہا وہ گنگے بہرے ہیں۔ آگے اللہ پھر فرما رہے ہیں جو ہم نے پچھلے ہفتہ ہی کہا تھا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، ایمان لاؤ، ایمان لاؤ، کلوا من طیبات، اور حلال چیز کھاؤ، حرام نہیں، حلال چیز کھاؤ۔ اللہ نے جو حلال دیا ہے مسلمانوں کے لیے اس حلال کو کھاؤ، حرام نہ کھاؤ۔ اور کہاں سے کھاؤ؟ ما رزقناکم واشکروا للہ، جو ہم نے تم کو رزق دی ہے، واشکروا للہ، اور حلال کھانے کے بعد اللہ کا شکریہ بھی ادا کرو۔ اللہ نے پیسہ دیا ہے، لاکھوں کروڑوں روپیہ دیا ہے، تو اس پر اللہ کا شکریہ ادا کرے کہ اللہ نے مجھے اتنی دولت دی ہے، اتنا پیسہ دیا ہے، اتنی زمین دی ہے، اتنی جائیداد دیا ہے۔ آج کیا ہوتا ہے جب لوگ غریب سے امیر بنتے ہیں، کیسے؟ غریب سے امیر، وایا امیر جس کو کہا جاتا ہے، غریب سے وایا، یعنی کچھ راستہ پار کر کے ڈائریکٹلی امیر جو بنتے ہیں وہ پھر اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ وہ بیچارہ جب غریب تھا وہ 5 وقت نماز پڑھتا تھا،
छीनने की कोशिश करता है। एक वाकया में आपको सुनाया था, एक साहबी का वाकया कि अल्लाह के रसूल के पास आए और कहने लगे, अल्लाह के रसूल आप दुआ कर दीजिए कि मैं मालदार हो जाऊं या मेरे हाथ में कुछ पैसा आया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की और एक वजीफा बताया, वो शख्स करने लगा। वो पहले एक बकरी खरीदा, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7 हजार बकरी खरीद लिया। अल्लाह के रसूल से क्या कह रहे हैं, या अल्लाह के रसूल मेरे पास बहुत ज़्यादा बकरी हो गई है, इसलिए मैं मदीने में रह नहीं सकता, मैं किसी जंगल में जाना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया ठीक है, तुम्हारे पास अगर बकरी है, ज़्यादा है, लेकिन मदीने में आना नमाज पढ़ने के लिए। उस शख्स ने कहा, अल्लाह के रसूल हम आएंगे मदीने में नमाज पढ़ने के लिए। फिर वो शख्स जाता है, अल्लाह और उसके रसूल को भूल जाता है और बकरियों में लगे रहता है, बकरियों को बेचता है, अमीर बन जाता है। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काफिला आते हैं, सहाबा आते हैं, उनसे कहते हैं कि ज़कात तो दे दो, तुम्हारे पास 1000 बकरी है, 2000 बकरी है, 4000 बकरी है। वो शख्स कहने लगा कि ज़कात में किस चीज़ का दूंगा। क्या कहने लगा, अमीर बन गया। कहाँ से अमीर बना, वाया अमीर जिसको कहा जाता है, गरीब से अमीर। और इतनी बकरी, इतनी दौलत होने के बाद जब अकड़पन आया और दिमाग के अंदर शैतान घूमने लगा, फिर सहाबाए किराम को क्या जवाब दिया कि ज़कात नहीं। बाज़ मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये सहाबी भी नहीं था, गोया दिल के अंदर मुनाफिकत थी, मुनाफिक था ही। समझ आ रही है कि आप लोगों को, मुनाफिक था ही। जब सहाबाए किराम आए तो ज़कात से इनकार कर दिया। अल्लाह के रसूल के पास सहाबा पहुंचे, कहा कि अल्लाह के रसूल उस शख्स ने जिसके लिए आपने दुआ की थी, उस शख्स ने ज़कात से इनकार कर दिया। अल्लाह के रसूल हाथ उठाकर दुआ किए, या अल्लाह बस ये मामला तेरा है। रिवायत के अंदर आता है वो शख्स गरीब बनता गया, गरीब बनता गया, गरीब बनता गया। इतनी जो है पहले गुर्बत में आ चुका था कि मांगने के लिए उसके पास कटोरा नहीं था। गरीब से क्या बना था, अमीर, फिर अमीर से गरीब। तो यही होता है जब मुसलमानों में गुर्बत होती है, वो अल्लाह से मांगता है कि अल्लाह मुझे माल और दौलत दे दे। अल्लाह माल देते हैं, दौलत देते हैं, लेकिन फिर जब वो अकड़पनिया करता है, ज़कात नहीं देते, सदका नहीं देते, गरीबों को देखते नहीं है, गरीबों के माल को चूस कर खाते हैं, तो फिर अल्लाह ताला वही जलील करता है जिस तरह उस शख्स को अल्लाह ने किया है। तो इसीलिए जब अल्लाह ने माल और दौलत दिया है तो बेतहाशा खर्च किया जाए। कहाँ, अय्याशी में नहीं, फजूल खर्ची में नहीं, अल्लाह के रास्ते में खर्च किया जाए, लोगों को दिया जाए, गरीबों को, जरूरतमंदों को दिया जाए, ताकि उनकी जरूरतें पूरी हो। जब हमारे पास दौलत नहीं तो हम अल्लाह से चीखते मांग रहे थे, अल्लाह पैसा दे दे, अल्लाह पैसा दे दे, दौलत दे दे। जब पैसा आ गया तो फिर अल्लाह ही को भूल गए। पता नहीं चलता कि मस्जिद में कितने दरवाजे हैं, कितने फेर है, क्यों, इसलिए कि दौलत आ गई, मस्जिद को भूल गया। तो इसीलिए अल्लाह को याद करते रहे, आपके पास दौलत हो ना हो, गुर्बत में हो, मालदार हो, अल्लाह को याद करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बेहतर मांगा करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अल्लाह आगे क्या फरमाते हैं, आयत देखें, वश्कुरू लिल्लाह, और अल्लाह का शुक्रिया अदा करो कि अल्लाह ने इतनी दौलत दी है, या अल्लाह मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आगे क्या फरमाते हैं, इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, शुक्रिया अदा करो अगर तुम अल्लाह ही की इबादत करते हो। अगर कोई काफिर है तो वो अल्लाह का शुक्रिया तो अदा नहीं करेगा ना। तो गोया कि यहाँ मुसलमानों से कहा जा रहा है कि भाई मुसलमानों के पास अगर दौलत आ गई वो अल्लाह का शुक्रिया अदा करें। आगे सूरह बकरा के अंदर आयत आई है सफ़र नंबर 27 के अंदर, और यहाँ पर एक मसला बयान किया है कुरान के अंदर। क्या है, इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतता वद्दम व लहमल खिंज़ीर,
فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر مردار کو حرام کیا. جو چیز مر جاتی ہے جانوروں میں سے، جو چیز جانوروں میں سے مر جاتی ہے وہ تمہارے لیے کیا ہے؟ حرام ہے. گائے ہے، بھینس ہے، جانور کو جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ حرام کر دیا گیا جو چیز مر گئی. لیکن مچھلی حلال ہے. وہ مردار بھی کیا ہے؟ وہ حلال ہے مچھلی. اس کو تو مار کے ہی تو کھایا جاتا، زندہ تو کھایا نہیں جاتا نا. اب اس پر ذرا سا ہم سائنس کی بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی. اچھا، سائنس کا یہ کہنا ہے، یہ دعویٰ ہے کہ مچھلی کے اندر بھی کیا ہوتا ہے؟ خون ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اب ہم بھی دیکھتے ہیں کہ مچھلی میں کیا ہوتا ہے؟ خون ہوتا ہے. بھائی لال جو رنگ ہوتا ہے وہ خون ہی تو ہوتا ہے، تو نہیں ہوتا ہے، خون ہوتا ہے. اور سائنس کا بھی یہی کہنا ہے کہ اس پر کیا ہے؟ اس پر خون ہے. لیکن قرآن جب ہم پڑھتے ہیں، حدیث کو جب پڑھتے ہیں تو شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ خون نہیں ہے بلکہ پانی. ایک اصول بیان کیا، اصول فقہ کے اندر جو حضرات ہیں وہ سمجھیں گے. اصول فقہ کے اندر ایک جو ہے قاعدہ اور ایک اصول قانون بیان کیا ہے کہ جو خون والا جانور ہے وہ پانی میں رہ نہیں سکتا. اب پتہ نہیں آپ لوگوں کو بات معلوم ہے کہ نہیں. اب ایسا بھی مت کہنا کہ کوئی نئی بات ہے، بھائی یہ نئی بات نہیں ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے. جو خون والا جانور ہوگا وہ پانی میں رہ نہیں سکتا. آپ گائے کو پانی میں ڈال دو اور تھوڑی دیر کے لیے تو جائے گا تیرتے ہوئے، لیکن اس کی زندگی پانی میں رہ نہیں سکتا. سیلاب آئے گا بہہ کے چلا جائے گا، ڈوب کے مر جائے گا. لیکن آپ مچھلی کو، میڈک کو، کچھوا کو پانی میں ڈال دو تو اس کی زندگی کہاں؟ پانی میں. تو خون والا جو جانور ہوگا، مچھلی، میڈک، سانپ، کچھوا، بچھو، یہ سارے چیزیں پانی کے جانور ہیں اور اس کے اندر خون نہیں ہوتا. اب آپ سوچیں کہ بھائی خون کیوں نہیں ہوتا ہے؟ ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں. آپ مرغی ذبح کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں. مرغی ذبح کرتے ہیں، گائے ذبح کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اس کے اندر خون ہوتا ہے، دم مسفور نکل جاتا ہے تب وہ جانور حلال ہوتا ہے. ارے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بھائی ذبح کرنے کی کیا مطلب ہے؟ خون نکل جائے، کیونکہ خون نجاست ہے، وہ نکل جائے اور ناپاک ہے، نکل جائے تبھی وہ جانور حلال ہوتا ہے. اب ہم بتائیے مچھلی کو کبھی ذبح کر کے کھاتے ہیں؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مچھلی کے اندر خون ہے تو پھر ذبح کرنا فرض ہو جاتا ہے. بتائیے آپ، ہے اس سوال کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے؟ ہم نے کہا کہ مرغی کے اندر جب خون ہے تو ہم اس کو ذبح کر کے کھاتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ اگر آپ کہیں گے کہ مچھلی کے اندر بھی خون ہے تو پھر اس کو بھی ذبح کرنا پڑے گا. لیکن مچھلی کو ہم ذبح نہیں کرتے، مچھلی کو ہم ذبح نہیں کرتے. تو جو لوگ کہیں گے کہ مچھلی کے اندر خون ہے وہ پھنس جائے گا یہیں پہ. کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ کہہ دے گا خون ہے تو پھر ذبح کر کے اس نے کھایا نہیں، اور زندگی 60 سال ہو گئی مچھلی کو بغیر ذبح کیا ہوا کھایا، تو گویا کہ جب بھی مچھلی کھایا اس نے حرام کھایا ہوگا. تو اس لیے مچھلی کے اندر خون نہیں ہوتا ہے، لیکن سائنس کے اعتبار سے خون ہوتا ہے. اب ہم قرآن کو مانتے ہیں، سائنس کو جو کسی جگہ پر ہم بھی مان لیتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم اس کو چھڑا بھی نہیں سکتے ہیں کیونکہ بہت ساری بات قرآن حدیث سے ہی وہ نکال کر ہمیں دکھاتے ہیں. اسی لیے کبھی کبھار جو قرآن کے خلاف نہیں ہم اس چیز کو مان لیں گے، اور جو قرآن کے خلاف ہے ہم اس چیز کو مانیں گے نہیں. آگے کیا فرماتے ہیں؟ فَمَنِ اضْطُرَّ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ. دیکھیں یہاں پہ خون کیا ہے کہ ہم نے مردار کو تمہارے لیے حرام کیا، وَالدَّمَ اور خون کو بھی حرام کیا. دیکھیں یہاں پر آ بھی گئی بات، خون بھی حرام ہے، خون کسی کے پینا جائز نہیں ہے. وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ اور خنزیر کا گوشت یعنی سور کا گوشت بھی حرام ہے. لیکن انگریز کھاتے ہیں، آپ جان کے امریکہ میں جو ہے انگلینڈ وغیرہ میں یہاں پر سارے کیا ہوتے ہیں، یہاں پر سور کا گوشت ہی بنتا ہے، اس کا اصل جو گوشت وہی کھاتے ہیں.
آگے فرماتے ہیں وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. یہاں پر ایک مسئلہ ہے جو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں. ایک اور مسئلہ ہے اور بہت ہی اہم مسئلہ ہے, ذرا غور سے سنیں گے. وما اہل بہ لغیر اللہ, اور جس جانور کو اللہ کے نام کے علاوہ ذبح کیا گیا. ہم جب ذبح کرتے ہیں تو کس نام پر ذبح کرتے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر. کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر. کوئی آدمی یہ کہہ دیتا ہے کہ شروع ذبح میں کر رہا ہوں فلاں آدمی کے نام سے, سمجھے کہ نہیں؟ میں ذبح کر رہا ہوں امام صاحب کے نام سے, میں ذبح کر رہا ہوں اس آدمی کے نام سے, تو پھر وہ جانور کیا ہوگا؟ حلال ہوگا کہ حرام ہوگا؟ حرام ہو جائے گا. اسی لیے ہم کہتے ہیں جو چڑھاوا چڑھایا جاتا ہے, کسی کے نام پر جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اللہ کے نام کو چھوڑ کر, وہ حرام ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہوں کہ بازاروں میں کیا کہتے ہیں اس کو, جو کسی کے نام پر گائے کو چھوڑ دیتے ہیں, کیا بولتے ہیں اسے؟ وہ جو سانپ کو چھوڑ دیتے ہیں کسی کے نام پر ہی کو چھوڑتے ہیں جو آدمی مر جاتا ہے. اب کبھی مسلمان کیا کرتے ہیں, بازار سے چوری کر کے لا کے بھیج دیتے ہیں. بھائی حرام ہے یہ, کیونکہ وہ کسی کے نام پر چھوڑا گیا ہے, کسی بت کے نام پر چھوڑا گیا ہے, کسی انسان کے نام پر چھوڑا گیا ہے. لہٰذا اگر کوئی اس کو ذبح کر کے بیچتا ہے تو وہ کیا ہے؟ حرام. آگے کیا فرماتے ہیں, دیکھیں آگے مسئلہ بھی ختم نہیں ہوا. فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. بس جو شخص مجبور ہے, آج مزہ آ رہا ہوگا شاید یہ قرآن کا ترجمہ سنتے ہوئے. فَمَنِ اضْطُرَّ, بس جو شخص مجبور ہے, غیر باغ, اور مزے لے کر گوشت نہ کھاتا ہو, ولا عاد, اور بھوک سے زیادہ نہ کھاتا ہو, فلا اسم علیہ, اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. ان اللہ غفور رحیم, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم. نہیں سمجھے ہوں گے آپ لوگوں نے؟ سمجھیں کیا یہ؟ نہیں سمجھے. بہت اہم مسئلہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. آیت میں یہ کہا گیا کہ فَمَنِ اضْطُرَّ, ایک آدمی جنگل میں ہے, ایک آدمی ایسا جنگل ہے جہاں کوئی نہیں ہے, کوئی گھر نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, اس کے پاس بھی کھانے کے لیے کوئی سامان بھی نہیں ہے, پانی بھی نہیں ہے. اب وہ آدمی کو بھوک لگ رہا ہے, اب کیا کرے گا؟ کیا وہ مر جائے گا بھوک سے یا کوئی حرام چیز کھا لے گا؟ یہ شریعت کہتی ہے. کہیں ایسے جگہ پر ہے جہاں کوئی آدمی کا نشان نہیں ہے, کہیں گھر نہیں ہے, باڑی نہیں ہے. اب وہ اس جگہ پر ہے, اب اس کے پاس کیا ہے؟ کوئی ہاتھی آ رہا ہے یا کوئی ایسا شیر آ رہا ہے, تو شیر ہاتھی کھانا جائز نہیں ہے, حرام ہے, کیونکہ وہ حلال جانور نہیں ہے. لیکن وہ بھوک سے مر جائے گا اگر نہیں کھائے گا. شریعت کہتی ہے تھوڑا سا اس کا گوشت نکال کر, اس شیر کو مار کر, اس ہاتھی کو مار کر, یا اس بھیڑ کو مار کر, یا جو بھی بندر ہو اس کو مار کر, تھوڑا سا گوشت, جتنے گوشت میں جان بچ جائے, دیکھو زیادہ بھی نہیں, جتنا گوشت میں جان بچ جائے اتنا گوشت کھانا جائز ہے. جان بچانے کی وجہ سے, صرف جان بچانے کی وجہ سے. پھر آپ جا کے ہوٹلوں کی قیمت کہتے ہیں نا کہ کتا بلی کھانے کے لیے جو ہے جائز کرا دیا, یہ بہت غلط چیز ہوتا ہے بھائی. عام طور پر آپ لوگ بات سمجھتے نہیں ہیں اور جا کے ادھر ادھر جو ہے الٹی پھلٹی باتیں لوگوں سے کرتے ہیں. میں اس سے پہلے بھی آپ سے کہہ رہا ہوں, ابھی بھی کہہ رہا ہوں, اس سے پہلے بھی کہا ہوں کہ اگر کوئی آدمی غلط چیزیں لوگوں کو بتاتا ہے تو قیامت کے دن انشاءاللہ میں گواہی بنوں گا اللہ کے سامنے کہ اس نے میرے موجود کے بھی اس نے غلط بیان کیا, میرے رہتے ہوئے اس نے کیا کہا تھا, غلط کیا ہے کہ نہیں ہے بھائی. جب میں صحیح شریعت کو آپ کے سامنے بتا رہا ہوں تو پھر آپ کو تو اجازت نہیں ہے کہ الٹی سیدھی باتیں کریں. میں ہوں آپ کے پاس, ہاں نہیں ہوتا تو پھر بات الگ ہوتی. میں ہوں آپ کے پاس, آپ چاہے رات میں آ سکتے ہیں, دن میں آ سکتے ہیں, کسی بھی وقت سے آ سکتے ہیں. 24 آورس آپ کے لیے خالی
آپ کے لیے. تو اسی لیے آپ جب چاہے ہم سے پوچھیں انشاءاللہ ہم شریعت کے روح سے شریعت کے دائرے میں رہ کر ہی ہم بتائیں گے انشاءاللہ. تو اسی لیے کوئی بھی بات جب آپ سنیں تو اگر سمجھ رہے ہیں آپ تو اسی چیز کو بیان کریں, میرا حوالہ نہیں کریں. لیکن اگر آپ اپنے طرف سے بتاتے ہیں تو پھر اس کی شریعت پر ادھر مت دیکھو یار, ورنہ پھر مائک چھوڑ کے کس طرح بھاگ جاؤں گا. ادھر نہ دیکھا کریں. میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا, میں جب بیان کرتا ہوں تو میرے طرف دیکھا کریں. ہاں, یہ بدماشی بیچ بیچ میں ہوتی ہے تو اچھا نہیں لگتا ہے. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو بھی آپ سنیں آپ صحیح سے سنیں. آپ کو سمجھ نہیں آیا آپ ہم سے پوچھیں, 2 بار پوچھیں, 3 بار پوچھیں, ہم بتائیں گے آپ کو. لیکن غلط چیزیں بیان نہ کریں ورنہ پھر آپ کی نسلیں تک پریشان ہوگی نہیں. آپ غلط بتائیں گے, وہ غلط مسئلے پر عمل کرتا رہے گا, جہنم میں آپ کے لیے آگ تیار ہوتا رہے گا قیامت. تو اس سے اچھا ہے کہ منہ بند کر کے رہے, سب سے بہتر ہے. ابھی میں اس دن جو ہے بیت الخلاء کے اندر تھا, 2-4 جو ہے جو لوگ نمازی پڑھتے ہیں وہی لوگ کھڑے تھے. ایک کہہ رہا ہے کہ نماز میں 16 فرض ہے, اور میں بیٹھ کے سن رہا ہوں. کہاں پہ؟ بیت الخلاء کے اندر ہوں. کوئی کہہ رہا 17 فرض ہے. میں تو تعجب کر رہا تھا کہ ان کو ایک ذرا بھی جھجک بھی محسوس نہیں ہے کہ 16 اور 17 فرض یہ کہاں سے نکال رہے ہیں. پھر جب میں نکلا تو پھر لوگوں کو سمجھایا کیا کر رہے ہو یار, دین کو ایسے ہی بیچو گے کیا؟ شریعت ہندوؤں کی جیسی ہے کیا؟ کچھ بھی بتا دو سیریل اور فلموں کی جیسا نہیں ہے بھائی. اسی لیے شریعت بتانے کے لیے مولوی زندہ ہے. اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہم نے بیٹا بنایا اسی لیے کہ شریعت کو بتائے لوگوں کے سامنے. اللہ کے رسول نے فرمایا بیٹے ہیں ہمارے, لیکن اپنے طرف سے پھر بھی نہ کہو. بات بہت زیادہ, اور سب لوگ نہیں, 2-4 گنے چنے لوگ جس کو میں پہچانتا بھی, وہ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں. وہ مرنے سے پہلے توبہ کر لے نہیں, مرنے سے پہلے توبہ کر لے ورنہ بہت بھیانک پچھتانا پڑے گا. مر جاؤ گے وہ گناہ معاف نہیں ہوگا, کبھی بھی کبھی بھی معاف نہیں ہوگا. تو اس لیے جو ہے اس پر عمل کرنا ضروری ہے. تو وہی مسئلہ میں بتا رہا تھا جو قرآن میں آیا کہ اگر مجبوری ہے کہیں ایسی جگہ پر ہے جہاں کوئی انسان نہیں, انسان کی ذات نہیں ہے, تو وہ اس جگہ پر اگر وہ گوشت کھا لیتا ہے تبے کا گوشت تھوڑا سا جان بچانے کے لیے, تو شریعت اس کو اجازت دیتی ہے, کیونکہ جان بچانا کیا ہے اس جگہ پر فرض قرار دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ ہم تماموں کو صحیح بات کہنے اور سننے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ. مسئلہ ہے آپ کا 3 مسئلہ ہے جو ایک بہت لمبا چوڑا ہے. سونے اور زکات میں سونے اور چاندی میں زکات کتنا فرض ہے؟ یہ بہت لمبا چوڑا ہے لیکن پھر بھی تھوڑا کر کے بتا دیتا ہوں. میں آپ کو اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں. زکات کا جو مسئلہ ہوتا ہے ذرا ٹیڑھا مسئلہ ہوتا ہے, وہ بھی آپ کو اگر پوچھنا ہے تو آپ ہمارے پاس آ کے پوچھ سکتے ہیں. اچھے انداز میں پوچھیں, انشاءاللہ میں بہتر انداز میں آپ کے سامنے بتاؤں گا. پھر بھی تھوڑا بہت بتا دیتا ہوں. چاندی اور سونے میں جو بیویوں کے پاس سونا چاندی رکھی ہوئی ہوتی ہے, یا ابھی لڑکی کی شادی 2 سال 3 سال کے بعد ہونے والی ہے اور اس کے لیے جو ہے آپ زکات کے سونا اور چاندی تیار کر کے رکھیں, اس پر زکات کیا ہے؟ فرض ہے, دینا پڑے گا. اگر آپ نہیں دیتے ہیں تو فرض چھوڑنے کی وجہ سے گنہگار ہوں گے. اور اللہ کے رسول کی حدیث میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ انتا جو ہے مال پکڑ کے وہ سانپ ڈستا رہے گا قیامت میں اور کہے گا کہ یہی ہے تمہارا مال. تو اس لیے زکات دینا اور یہ فرض ہے. زکات اگر کوئی کسی کی حیثیت ہے وہ زکات دے. اب رہی بات سونے میں زکات کتنا ہے, بھائی سونے میں 7.5 تولہ اگر سونا ہے آپ کے پاس, صرف 7.5 تولہ سونا ہے اور پیسہ بھی نہیں ہے, چاندی بھی نہیں ہے, صرف 7.5 تولہ سونا ہے, تو 40واں حصہ زکات فرض ہے, یعنی 2.5%. کتنا ہے بھائی, کتنا ہے؟ 2.5%. آپ
سونار کے یہاں جا سکتے ہیں، وہاں بتائیے کہ بھائی 40واں حصہ 2.5% سونے کا، 7.5 تولہ سونا میں 2.5% ہم نکال کر کتنا